السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہیں۔ آج بہت بڑی جانکاری میں آپ سب کو دینے والا ہوں۔ بابری مسجد کو توڑنے میں جنہوں نے سب سے پہلے ہتھوڑا کا استعمال کیا تھا وہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا، اور اس میں بہت سارے لوگ حصہ لیے تھے، اور جن جن لوگوں نے حصہ لیا تھا وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ ہمارے گاؤں کا ایک بنیا تھا جس نے خود جا کے حصہ لیا تھا، وہاں سے ایک اینٹ لے کر آیا تھا اور نالی میں استعمال کیا تھا۔ اللہ کا اس پر ایسا عذاب ہوا کہ چند دنوں کے بعد اس کا پیر ٹوٹ گیا اور وہ زندگی بھر بھٹک کر چلتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ مر گیا۔ یعنی جن جن لوگوں نے بابری مسجد کی بے حرمتی کی تھی، اللہ کے مقدس گھر کی بے حرمتی کی تھی، سب لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ اور یہ جو لوگ بے حرمتی کر رہے ہیں یہ لوگ بھی انشاءاللہ تعالی تباہ و برباد ہو جائیں۔ اب میں بات کرنے والا ہوں اس شخص کی جنہوں نے بابری مسجد کو توڑنے میں اہم بھومکا نبھایا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ اسکرین پر ایک تصویر دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو اسکرین پر آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، ان کا پہلے جو نام تھا وہ تھا بلیرام سنگھ، لیکن انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کا نام رکھا گیا محمد عامر۔ یہ رہنے والے ہریانہ کے ہیں۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے اپنی زندگی کی ساری باتوں کو بتایا۔ میں جو اب بتانے والا ہوں آپ کو، یہ ان کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے بابری مسجد کے گنبد پر توڑنے کے لیے پہلا ہتھوڑا مارا تو میرے بدن میں الگ سے کیفیت پیدا ہو گئی، الگ سے بے چینی پیدا ہو گئی، میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ لیکن جوانی کے جوش میں اور دھرم کی وجہ سے میں باز نہ آیا، میں توڑتا رہا۔ لیکن دھیرے دھیرے میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ جب میرے ساتھیوں نے دیکھا کہ میری طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے تو ان لوگوں نے مجھے ہریانہ بھیج دیا۔ جب میرے گاؤں والوں کو، علاقے والوں کو پتہ چلا کہ میں آ رہا ہوں بابری مسجد کو توڑ کر، تو وہ لوگ میرا ویلکم کرنے کے لیے، استقبال کرنے کے لیے پھول اور ہار لے کر آئے۔ اتنا یاد رکھیں کہ میں جو بول رہا ہوں یہ میرے زبان سے کیول الفاظ نکل لیں، لیکن یہ ان کے زبان کا الفاظ ہے جو میں بول رہا ہوں۔ یہ سب انہوں نے اپنی زبان سے بتایا ہے۔ یہ کہتے کہ جب میرا استقبال کرنے کے لیے سب لوگ اسٹیشن پر آئے تو میں بھی فخر محسوس کر رہا تھا کہ میری اتنی زیادہ عزت ہو رہی ہے۔ لیکن جب یہ اپنے گھر پہ، یعنی محمد عامر صاحب جب اپنے گھر پہ گئے تو ان کے والد صاحب جو تھے ایک اسکول کے ٹیچر تھے، یہ بچوں کو شکشا دیتے تھے۔ محمد عامر صاحب کہتے کہ جب میں گھر پہ پہنچا تو میرے والد صاحب نے دروازہ بند کر لیا اور کہا کہ میں بچوں کو اسکول میں یہ شکشا دیتا ہوں کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب بھائی، لیکن آج ایک ٹیچر کا لڑکا بابری مسجد کو جا کر توڑ کر آیا، تم نے انسانیت کو شرمسار کر دیا ہے، تمہارے لیے اب گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ محمد عامر صاحب کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا، میرے دماغ بہت زیادہ خراب ہو گیا، دھیرے میرے جسم کے اعضاء وہ کام کرنا بند کرنے لگے اور بے چینی بڑھنے لگی، میرا دماغ بھی کام نہیں کرتا تھا۔ محمد عامر صاحب کہتے ہیں کہ میں چیک اپ کروانے کے لیے ہاسپٹل گیا۔ جب میں ہاسپٹل میں چیک اپ کروانے کے لیے پہنچا تو ڈاکٹرز کی ٹیم نے میرا چیک اپ کیا اور انہوں نے معذرت طلب کرتے ہوئے مجھ سے کہا کہ اب آپ چند دنوں کے مہمان ہیں، اب آپ کی زندگی ٹوٹل 2 سے 3 مہینے کی بچی ہوئی ہے۔ محمد عامر صاحب کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا، وہاں سے نکلا اور در بھٹکنے لگا کہ اب کیا کروں۔ ایک دن ایک عالم صاحب سے ملاقات ہوئی جن کا نام مولانا کلیم صدیقی صاحب ہے، جو مدرسہ تجوید القرآن میں تعلیم دیتے تھے۔ محمد عامر صاحب کہتے ہیں کہ جب میری ملاقات مولانا کلیم صدیقی صاحب سے ہوئی، میں نے اپنی زندگی کے غم کو بتایا، پریشانی کو بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ یہ میری زندگی میں پریشانی کس وجہ سے آئی ہے۔ تو مولانا کلیم صدیقی صاحب نے کہا کہ تم اللہ سے معافی مانگو، اللہ بہت رحیم ہے، اللہ کرم کرنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تمہاری اگر ادا پسند آ گئی اللہ کو تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا اور تمہاری صحت پہلے جیسے واپس لوٹ آئے گی۔
محمد عامر صاحب کہتے ہیں کہ میں اللہ سے معافی مانگنے لگا، اللہ سے رونے لگا، گریہ وساری کرنے لگا، اور میں نے توبہ کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے جسم سے جو بیماری تھی وہ دور ہونے لگی، میرے جسم کے اعضاء وہ دھیرے دھیرے کام کرنے لگے۔ پھر میں نے یہ طے کیا کہ اب میں مذہب اسلام قبول کر لوں گا۔ محمد عامر صاحب نے مولانا کلیم صدیقی صاحب کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیا، اور محمد عامر صاحب بتاتے ہیں کہ کیول میں ہی نہیں بلکہ 27 اور لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا، جو لوگ گئے ہوئے تھے بابری مسجد کو توڑنے کے لیے۔ سبوں کے سبوں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اسلام دھرم کو اپنا لیا، اور یہ ٹوٹل 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کو شہید کرنے کے لیے گئے تھے۔ 7 مہینے کے بعد یعنی 1993 کو ان لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ آگے محمد عامر صاحب کہتے ہیں کہ اور جن لوگوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا وہ سارے کے سارے لوگ ہلاک اور تباہ و برباد ہو گئے، سب کی زندگی نیست و نابود ہو گئی۔ محمد عامر صاحب نے یہ عہد کیا ہے کہ میں نے بابری مسجد کو توڑا ہے، اور ایک مسجد کا کفارہ 100 مسجد بنانے کا انہوں نے ارادہ کیا ہے، اور محمد عامر صاحب نے اب تک 30 مسجدیں بنوا ڈالی ہے۔ ہر 6 دسمبر کو ایک نئی مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں اور اسے مکمل کرتے ہیں۔ آگے انہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ میں پہلے یہ سمجھتا تھا کہ مذہب اسلام دہشت گرد کا مذہب ہے، یہ دنگے فساد کرواتا ہے، یہ مذہب جو لوگوں کو لڑنے کا حکم دیتا ہے، جہاد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ لیکن جب میں نے مذہب اسلام کو قبول کیا، جب میں اللہ کے حضور حاضر ہونے لگا، تو مجھے پتا چلا کہ مذہب اسلام یہ دہشت گرد کا مذہب نہیں ہے، بلکہ امن و شانتی کا مذہب ہے۔ امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے، بھائی چارگی کا پیغام دیتا ہے، لوگوں کو ایک ساتھ رہنے کا حکم دیتا ہے، اتحاد کو یہ اس مذہب اسلام مانتا ہے، اتحاد کے راستے پہ چلنے کا حکم دیتا ہے۔